اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ مال تقسیم کیا۔ میں نے کہا واللہ اے اللہ کے رسول، ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس کے زیادہ حقدار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے مجھے اختیار دیا تھا کہ یہ مجھ سے بد کلامی سے مطالبہ کریں یا مجھے بخیل کہیں تو میں بخیل نہیں ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا، جسے نرمی دی گئی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔ صلہ رحمی، اچھا اخلاق اور اچھا پڑوسی بننا گھروں کو آباد کرتا ہے اور عمروں کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے و ان کے دادا سے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا تذکرہ کیا۔ کہنے لگے، وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا جب تک اسے کھلایا نہ جائے، وہ اس وقت تک سفر نہیں کرتا جب تک اس کے لیے سواری کا بندوبست نہ کیا جائے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے تو وہ بات بیان کی ہے جو اس میں موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں غیبت کے لیے یہی کافی ہے کہ تم نے اپنی بھائی کی اس بات کا ذکر کیا جو اس میں موجود ہے۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہا، اے اللہ کے رسول، کون سا عمل جنت واجب کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اچھا اخلاق اور کھانا کھلانا لازم کر لو۔